الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اور نعت رسول مقبول پڑھنا، سننا، بیان کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بھائی فرحان اور ان کے بھائیوں کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ کے اندر علم اور عالم کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے۔ بالکل ٹائم مختصر ہے، تقریباً 9 منٹ رہ گئے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ 9 منٹ کے اندر ہی 1-2 حدیث پاک بیان کر کے اجازت چاہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامت دم الشہداء ومداد العلماء۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کے کلموں کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کرے گا۔ لیکن اگلا جملہ قابل غور ہے، فرمایا فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاء عَلَى دَمِ الشُّهَدَاء، کہ شہداء کے خون پر علماء کے قلم کی سیاہی سبقت لے جائے گی۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو آپ چند لوگ اپنے بچی یا اپنے بچے کو علم دین دینے کی آپ نیت کریں۔ اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من جلس عند العالم ساعتین، حضور نے ارشاد فرمایا یہ علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جس ایک بندہ عام ہوتا ہے اور جب اللہ کے حبیب کا کلام اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے، تو اللہ اپنے علم کے فضل کی بدولت، علم دین کے فضل کی بدولت عام لوگوں سے اسے بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ پہلے عام ہوتا ہے، لیکن عام سے اللہ اس کو علم دین کی بدولت خاص کر دیتا ہے۔
یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جنرل ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، بہت زیادہ اتھارٹی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک عالم دین کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کی دین کی فضیلت ہے جو اللہ نے قیامت تک اپنے دین کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، فرمایا کہ جو بندہ کسی عالم دین کے پاس 2 ساعتیں بیٹھتا ہے، فرمایا او سامع منہ کلمتین، یا اس سے 2 کلمات کو سن لیتا ہے، فرمایا او اقال معہ لقمتین، یا کسی عالم دین کی معیت میں بیٹھ کر 2 لقمے تناول کر لیتا ہے، فرمایا او مشاء معہ خطوتین، یا 2 قدم کسی عالم دین کے ساتھ چلنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، فرمایا اعطاہ اللہ جنتین، تو قیامت والے دن اللہ اس کے صدقے اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وفی کل جنت مثل الدنیا مرتین، اور ہر جنت میں اس دنیا کی مثل 2 دنیا ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کی دین کی برکت ہے، اور جب علم دین کسی کو کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، عام لوگوں سے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بے شمار احادیث پاک ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں حدیث پاک ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی فضیلت میں بیان فرمائی ہیں۔ عبد الملک بن مروان کا دور تھا، بغداد کے اندر بہت زیادہ لائبریریاں کھولی گئیں۔ ایک یہودی انتہائی متکبرانہ حال کے اندر بغداد کے اندر آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، ایک مسجد کے اندر گیا، سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ سوال کیا ہے کہ مجھے بتاؤ، عقل سے ثابت کرو کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ جدھر جاتا ہے آئمہ لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی جواب دینے سے قاصر ہے۔ آخر عبد الملک بن مروان، جس نے بہت ساری لائبریریاں اور وہ علم دوست ہونے کے ناطے مشہور تھا، اس نے لائبریریاں بنوائیں، بڑا پریشان ہوا۔ آخر میں وہ یہودی عالم دین وہاں پر عبد الملک بن مروان کی مجلس کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان سے کہتا ہے کہ مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ عبد الملک بن مروان نے اس سے کہا تم سوال پوچھو۔ سوال پوچھنے لگا، کہنے لگا میں سوال پوچھنے والا ہوں، اور سوال پوچھنے والا مسئول سے بلند تر ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے تخت پر بٹھاؤ اور تم نیچے بیٹھو اور میں تمہارے تخت پر بیٹھ کر سوال کروں۔ آخر اس سے سوال کرنا، یہ بات ماننی پڑی۔ جتنے علماء تھے وہ سارے خاموش ہیں، کوئی جواب دینے سے، ہر ایک جواب دینے سے قاصر نظر آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے۔ ایک دن عبد الملک بن مروان کا وزیر کہتا ہے حضرت اپنے بادشاہ سلامت کو کہ بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو کوفے میں ایک نوجوان عالم ہے، اس کی خدمات ہم حاصل کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ بلا لو، اتنے بوڑھے بوڑھے عالم دین یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو بلا لو، شاید وہ جواب دے دے۔ بلایا گیا، اور کوفے کا عالم دین کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور عمر ان کی اس وقت تقریباً 20 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لایا گیا، مجلس کے اندر پہنچے، وہ
یہودی عالم تخت پر بیٹھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو فرماتے ہیں کہ اس وقت تم سائل ہو اور میں مسئول ہوں، تم سوال کرنے والے ہو اور سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے. آداب یہ ہے کہ تم نیچے آؤ اور میں تخت کے اوپر بیٹھوں گا. تم نیچے کھڑے ہو کر سوال کرو گے اور میں تخت کے اوپر بیٹھ کر جواب دوں گا. وہ نیچے آ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت کے اوپر جلوہ نشین ہو جاتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم گنتی شروع کرو. وہ گنتی، وہ کہنے لگا میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ گنتی شروع کرو. آپ نے ارشاد فرمایا تم گنتی شروع کرو، جواب تمہیں مل جائے گا. وہ کہنے لگا 1 2 3 4 5. آپ نے فرمایا دوبارہ شروع کرو. وہ کہنے لگا 1 2 3 4. آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو. وہ کہنے لگا یہ کیا میرے ساتھ کھیل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کام کرو. اس نے پھر دوبارہ کہا، 6 بار اس نے کہا 1 2 3. آپ نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب اسی کے اندر موجود ہے. تم 1 سے شروع کرتے ہو اور 1 سے پہلے کوئی نہیں ہوتا اور اللہ ایک ہے. تم نے خود 1 سے شروع کرتے ہو اور 1 سے پہلے کوئی نہیں ہوتا، خود 1 ہی پہلے آتا ہے، ہوتا ہے. 1 پہلے موجود ہوتا ہے اور 1 سے پہلے ہوتا کوئی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی اگر با معنی سوال ہے تو وہ کرو، یہ بے معنی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دوسرا سوال کیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ جو تمہارا خدا ہے اللہ، اس کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے اس کو پکڑا، چند عمائدین کو پکڑا اور ایک کمرے کے اندر لے گیا. امام ابو حنیفہ اس کو پکڑ کر ایک کمرے کے اندر لے جاتے ہیں. کمرے کے اندر پہنچے، بادشاہ بھی موجود ہیں، چند وزراء بھی ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں. آپ نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ تم چراغ ایک بتی جلا کر لے آؤ. بتی جلا کر رکھی گئی. فرمایا کمرے کے سنٹر یہ درمیان میں رکھ دو. درمیان میں رکھی گئی. آپ نے فرمایا بتاؤ کہ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ یہ جو میں نے بتی جلا کر رکھی ہے اس کا رخ کس طرف ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا رخ چاروں طرف ہے. فرمایا ایک چراغ کا رخ چاروں طرف ہو سکتا ہے اور تم اس کی سمت کا تعین نہیں کر سکتے. تو اللہ تو ان نوروں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. فرمایا چلو باہر چلتے ہیں. باہر آ گئے. امام صاحب پھر جلوہ نشین ہو جاتے ہیں. وہ نیچے کھڑا ہے. وہ کہنے لگا میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس وقت ایک نوجوان مسلمان عالم دین سے ایک یہودی کو ذلیل کرا رہا ہے. اس وقت اللہ ایک نوجوان مسلمان عالم دین سے، امت محمدی کے ایک ادنا فرد سے ایک یہودی اجل عالم دین کو ذلیل کر رہا ہے. تو یہ ہے علم دین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن سب سے پہلا سوال انسان سے اعمال کے بارے میں جب کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا جائے گا. آج یقین کرنے کا وقت ہے. یقین کریں کہ ہمارے آقا نے سچ فرمایا اور ہم قیامت والے دن حاضر ہوں گے اور ہم سے اعمال میں جب سوال کیا جائے گا تو پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.